الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، وہ یوں دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے پالنہار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیو اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی جناب خاص سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ تو بڑا ہی عطا فرمانے والا اور بڑا ہی رحم کرم اور فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اور اسی طرح سے آگے بھی دعا آ رہی ہے، اور اس طرح کی بے شمار دعائیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم یا ربنا، اس طرح کے الفاظ سے قرآن مجید میں اور احادیث میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے خدا، ہم پر رحم فرما، ہمیں نعمتیں عطا فرما دنیا آخرت کی۔ تو آگے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے ایک دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن سارے لوگوں کو تو جمع فرمائے گا، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری دن تک اس دنیا میں آئے تھے، ان سارے لوگوں کو اٹھا کے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا حکم دے گا، اور سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اسی طرح سے بے شمار اللہ نے وعدے قرآن مجید میں فرمائے ہیں۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ایفا ہی ہو کے رہتا ہے، پورا ہو کے رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل یا ممکن ناممکن والا معاملہ نہیں ہے، بس وہ تو حکم دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہونا چاہیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور خصوصاً اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں خاص دعا یہ بھی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، سارے مومنوں کو بخش دے بروز قیامت خصوصاً۔ اسی طرح سے رب العزت نے حکم بھی دیا ہے دعا مانگنے کا، جگہ جگہ قرآن مجید میں، ایک نہیں کئی جگہ حکم دیا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ بخشنا اللہ نے ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، لیکن اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتے، جو اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، جو اس سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنا کیا؟ دعا یدعو دعوتن کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، پکارنا۔ تو اللہ کو ہم پکاریں اور ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، صحرا میں ہوں، اپنے کاروبار پہ ہوں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ چنانچہ اللہ نے خاص جو ایک دعا اور بھی حکم دیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے بندو تم اس طرح سے دعا مانگا کرو اپنے والدین کے لیے کہ پروردگار ہمارے والدین کے اوپر، ان دونوں میرے والدین کے اوپر اس طرح سے مہربان ہو جائیے جیسے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ دعا یعنی مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور حکم بھی دیا جا رہا ہے
کیونکہ یہ لفظ ہے قل، قل کا مطلب ہے کہو، اس طرح سے دعا مانگو، ایسی دعا کرو، یہ امر ہے، یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے کہ ہم اس طرح سے دعا مانگا کریں۔ تو اللہ سے جو ہے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا وہ رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم نے اس سے دعائیں مانگنی ہی مانگنی ہیں، ہر حال میں مانگنی ہے، کہ اسی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے تو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اسی نے تو ہمارے یہ اعضاء صحیح سلامت رکھے ہوئے ہیں، اور اسی نے ہی ہمیں موت دینی ہے، ہماری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم یہ جیسے سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے بہت سے کام کرنے ہیں، تو اس لیے ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پہ ہے کہ کب کس کو کہاں کیسے موت دیتا ہے، اس لیے ہم ہر وقت اس کے محتاج ہیں، اس کو یاد کرتے رہیں کہ اسی میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کافر یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ کئی جو نان مسلم ہیں وہ مسلمانوں پہ تانا زنی کرتے ہیں کہ تم نان مسلم کو کافر کہتے ہو، تو یہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کافر یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ آپ لوگوں نے انکار کیا ہے کس چیز کا؟ سب کو پتہ ہے، سب نان مسلم کو اور سب مسلم کو پتہ ہے کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ آپ نے انکار کیا کس کا؟ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، اسلام۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا نہیں مانتا، مطلب آپ نے انکار کر دیا ہے۔ جب آپ نے انکار کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈس بلیور ہو گئے، آپ ڈینائر ہو گئے، یا آپ اردو میں یا انگلش اپنا عربی میں کافر ہو گئے، مطلب انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو اس لیے اس میں کون سی ایسی کوئی آپ کی توہین ہو رہی ہے کہ آپ نے انکار کر دیا، بس آپ انکار کرنے والے بنے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یعنی اسلام صحیح نہیں لگ رہا ہے تو آپ کافر ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ لفظ بار بار آیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ اے کافرو، اللہ نے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ اے کافرو اب تم کوئی عذر نہ کرو۔ یعنی وہاں پہ بندہ جب پکڑا جاتا ہے کرمنل تو کیا عذر کرتا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی جی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بھول ہو گئی جی، مجھے معاف کر دیا جائے، اب مجھے موقع دیا جائے تو میں ایسا نہیں کروں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ ڈینائر، یہ ڈس بلیور، یہ کافر جو ہیں یہ بات کریں گے کہ غلطی ہو گئی ہم سے، ہمیں ایک بار فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہم اب جو ہے ایک موقع ہمیں دیا جائے تو اب جو ہے ہم بالکل بلیور بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، اور ہم ساری جو ہے وہ اسلام کی باتوں کو فالو کریں گے، اور یہ وہ۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اس لیے قرآن کا جو انداز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری دنیا کے جتنے علماء ہیں، مسلمان علماء اور نان مسلم علماء، کہ قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے، لوجیکل نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا ہے، ایک سیدھی سی بات ہے بتائی گئی، جس میں کوئی لگی لپٹی والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی شک ہو جائے، کوئی اس طرح سے اس کو کوئی مطلب شبہ ہو جائے کہ یہ بات پتہ نہیں اس طرح سے ہے کہ نہیں۔ اللہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ فرماتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں ان کے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کی جو وجہ ہے، انہوں نے یہ بتائی، جو پڑھے لکھے ہیں، کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ ایسا اٹل ہے، ایسا یعنی واضح ہے کہ خدا کے سوا ایسی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کمانڈر ہے، ایک بندہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، یا جو بھی یعنی حکم دینے والا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام ایسے کرنا ہے، مطلب وہ ایک حکم دے رہا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، یہ کرو، تو مطلب وہ اٹل ایک فیصلہ دے رہا ہے اپنی طرف سے، اور اس کا جو فالوور ہے یا اس کا جو انڈر کمانڈ ہے وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ کیوں، یعنی کیوں، یہ ایسا نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس نے اس کو فالو کرنا ہے، اس نے اس کو اوبے کرنا ہے، وہ ڈس اوبے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کسی آرڈر کو ڈس اوبے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو آل ان آل ہے۔ نہیں مانیں گے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے کے لیے نعوذ باللہ وہ اس کو کوئی مشکل ہوگی؟ نہیں، وہ پکڑنے کے لیے آنن فانن بندے کو پکڑ لیتا ہے، اس پوری زمین کو ہلا دے چند سیکنڈوں کے لیے تو پوری دنیا جو ہے وہ کیما بن جائے۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لگے لپٹے نہیں ہوتے، وہ واضح ہوتے ہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ عذر نہ کر سکے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے غلط فہمی لگ گئی تھی، مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی تھی بات، اور اس طرح ایسا کچھ نہیں کر سکے گا بندہ۔ اچھا پھر لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کافرو عذر مت کرو کسی قسم کا بھی، اس لیے کہ آج تمہیں وہی ملنا ہے جو تم کرتے تھے، جو تم نے کیا تھا، جو تم نے کہا تھا، وہی کچھ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا جانا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو کافر ہیں ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ عموماً انسان جو ہے گھمنڈ کرتا ہے دنیا میں ان دو چیزوں کے اوپر، مال اور اولاد، میرے بیٹے، میری اولاد، میرا مال، میرا بینک بیلنس، اور اسی کے چیز پہ آج دنیا میں یعنی یہ الیکشن ہوتے ہیں، کوئی ایم این اے ایم پی اے اسی بنیاد پہ بنتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ الیکشن جیتتا ہے۔ یہ سب دنیا جانتی ہے، اس میں جانے کے بجائے کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اس لیے فرما دیا ہے کہ یہ جو تم دنیا میں سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے بڑی کام آتی ہے، قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ انسان کے پاس کتنا مال ہو، کتنی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دے تو وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، اس کو جب موت دیتا ہے تو اس کی مال اولاد اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ سب جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے انسانوں کے ذہنوں میں کہ وہ مال اور اولاد ان کے پاس ہے تو وہ کوئی بڑی چیز بن گئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ایسے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وقود کا مطلب ہوتا ہے فیول، ایندھن، یعنی یہی لوگ ہوں گے جن سے جہنم بھڑکے گی، جن سے جہنم جلے گی، مطلب یہ فیول ہوں گے جہنم کا، آگ کا، انہی سے ہی آگ جو ہے جلے گی اور یہ ایندھن بن کے جلتے رہیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو کئی طرح سے بیان فرمایا سمجھانے کے لیے، مثلا سورۃ نساء میں فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ انسانوں کا جب گوشت پوست ہڈیاں جل جائیں گی جہنم کی آگ میں تو پھر دوبارہ اسی وقت پیدا ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جہنم یہ جو جسم ہے یہ جلے گا نہیں، ظاہر آگ میں جب بندہ ہے تو جلے گا، بالکل جلے گا، لیکن بدلناہم جلودا غیرہا، اسی وقت دوسرا جسم پیدا کر دیا جائے گا، یعنی فوراً وہ پیدا ہو جائے گا، جلے گا، پیدا ہو جائے گا، جلے گا، دوبارہ بن جائے گا، جلے گا، پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو بھی کوئی مجرم بن کے جہاں دنیا سے آخرت میں گیا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ تو اس کو جلائے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اس کی سانس نہیں ختم ہوگی، اس کی زندگی نہیں ختم ہوگی، زندگی باقی رہے گی، دوبارہ فوراً اس کا جسم پیدا ہو جائے گا اور اس طرح جلتا رہے گا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ وہاں پہ زندہ ہوگا نہ وہ مردہ ہوگا، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ تو اس لیے قرآن میں یہ الفاظ کئی جگہ آئے ہیں کہ وقود النار، جو لوگ یعنی کافر ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، کہ جیسے آل فرعون تھے اور ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں بہت سارے، تو ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے ہماری آیات کا انکار کیا تھا اور جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالی نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اچھا یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں فأخذہم اللہ بذنوبہم، یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار ہیں، اور یہی قرآن مجید کی ایک خاص بات ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ بار بار آتے ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، یاد رکھنا یاد کرنا بڑا آسان ہے۔ کیوں کہ جب آپ چند سپارے پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو باقی جو سپارے ہیں وہ بار بار وہی ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔
اچھا، اس میں یہ ہے کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا. یعنی ہم جو لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہیں، جو اچھے برے اعمال کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کسی بلا وبا مصیبت بیماری میں، تو یہ اپنے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. یہ تو ایک وقتی چیز ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یعنی قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اصل جو ہے وہ عذاب دینا ہے. یہ جو عذاب ہے یہ وقتی عذاب ہے. اس لیے قرآن مجید میں سورۃ السجدہ میں 21ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ یہاں دنیا میں ہم لوگوں کو چھوٹا عذاب دیتے ہیں. عذاب الادنا، تھوڑا سا عذاب، مطلب بیماری لگا دی، مصیبت میں ڈال دیا، کسی اور بلا وبا پریشانی میں ڈال دیا، اولاد کی، مال کی، جان کی، کسی بھی طرح کی مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس آ جائیں، اور دون العذاب الاکبر، اور اس بڑے عذاب سے، بلکہ سب سے بڑے عذاب سے، کیونکہ یہاں لفظ عذاب الاکبر، اکبر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بڑا عذاب، اور سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ جہنم کا عذاب ہے. تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ میں جب بندہ پڑے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا، تو اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. اور پھر وہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا کی طرح سے کہ تھوڑی دیر کے لیے آگ میں اس کو جب ڈالتے ہیں تو وہ گھنٹے دو میں جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اور بے حس ہو جاتا ہے، مطلب ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ تو ایسا ہے نہیں. وہاں پہ تو بندے کو جو موت آئے گی یا اس کو جو عذاب ہوگا یا جلے گا تو وہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، مطلب وہ ڈیڈ نہیں ہوگا، اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، وہ جلتا رہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو عذاب یہ سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ جھیلنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر یہ رحم کرتے ہوئے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ تم اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے ہماری بارگاہ میں جھک جاؤ، معافی مانگ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عالم میں، یعنی اسی نسیان کے عالم میں، اسی بھول بھٹکے میں تم مر جاؤ اچانک، اور سارا یہ کفر یا شرک یا منافقت یا گناہ لے کے اس دنیا سے جاؤ اور جہنم میں جا گرو. اس سے بچانے کے لیے ہم تمہیں اس دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دوا تو میں نے دے دی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اور وہ دوائی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اور دوائی کے درمیان میں حائل ہو جا، یعنی اب یہ دوائی اس پہ اثر نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ وہ دوائی بندے پہ اثر نہیں کرتی. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوا بھی کھا رہا ہوتا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں آتی کہ وہ دوائی اثر کرے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ دوائی اثر کرتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آ جاتی ہے کہ چلو اب یہ دوائی اثر کرے، تو پھر وہ دوائی اثر کرتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ دوائیاں کرتے ہیں، پوری دنیا پھرتے ہیں، جہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر، فلاں ہاسپٹل جو ہے دنیا کا بہت اچھا ہے، اور یعنی اس کے پاس پھر جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہے. تو اللہ رب العزت اس بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، معافی مانگ لیں اور جاگ جائیں خواب غفلت سے، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. تو بہرحال تو ارشاد فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ جو لوگ ہیں کافر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا. کیونکہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی جو بیمار تھے ان کو پوچھنے کے لیے گئے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا اس صحابی کو تو وہ اس بیماری کی وجہ سے سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم دعا نہیں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں سزا دینی ہے تو مجھے دنیا میں ہی میرے گناہوں کی سزا دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا کوئی انسان اللہ کی سزا کو چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کی سزا کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ تم نے اس طرح سے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا میں بھی بھلائی مانگو اللہ سے، آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو، اور جہنم سے بچنے کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ مت کہو اس طرح سے کہ ہمیں اگر آخرت میں تو نے سزا دینی ہے تو دنیا میں دے دے، مت ایسا کہو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعنی جو شان نزول کہہ لیجئے یا اس کی تفسیر میں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عموماً یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں آل عمران، اس کے اندر دو بڑے غزووں کا ذکر ہے، بدر اور احد۔ بدر جو ہے سب سے پہلا ظاہر یعنی ایک جنگ تھی، اسلامی جنگ تھی بٹوین مسلم اینڈ کافر، تو مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی لگ بھگ یعنی 1000 تھی، 950 تھی۔ تو اب یہ ایک تھر تھری مچ گئی پوری دنیا کے اندر کہ 300 لوگوں نے 1000 بندوں کو مار بھگایا، ان کے 70 بندے، اور ان میں بھی بڑے بڑے سورما، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے، 70 ان کے بندے مارے گئے، اور مسلمانوں کے صرف 13 بندے شہید ہوئے۔ تو یہ ظاہر ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی کہ نہ صرف قلت تعداد تھی مسلمانوں کی، بلکہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارے لوگوں کے پاس تو تلواریں ہی نہیں تھی، چاہے کہ سب کے پاس ایک ایک کم از کم کوئی کیسی بھی تلوار ہوتی، ان کے پاس یہ بھی یعنی معاملہ پورا نہیں تھا۔ تو یہ چیز ساری دنیا کے لیے اور خصوصاً جو مدینے کے اندر یہودی تھے اور منافق تھے ان کے لیے بہت بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ یہ اب جب مسلمانوں کی ان سے بات چیت ہوتی تھی یہودیوں سے، تو وہ بات بات میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تمہارا جو مقابلہ ہوا نا، چند جو چھوکرے تھے قریش کے شہزادے ٹیپ، ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے تو اس لیے وہ تم نے مار بھگائے، ہمارے ساتھ اگر کبھی تمہارا مقابلہ ہوا نا تو پتہ جائے گا تمہیں۔ اچھا، اب مسلمان کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اگر موقع آیا تو دیکھ لو گے تم بھی، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا اور تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ مدینے کے یہودی اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی یہودی تھے وہ سارے مغلوب ہوئے، حالانکہ انہوں نے مقابلتاً جو بات ایک چیلنج کیا تھا اس کا انہوں نے پورا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بہت انہوں نے اپنے آپ کی اسٹرانگنس دکھائی، استحکام دکھایا، لیکن بہرحال مغلوب ہوئے، مارے گئے، اور وتحشرون الی جہنم، جہنم میں ڈال دیے گئے، وبئس المہاد، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ نے اس جنگ کا تذکرہ کر دیا آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ دیکھو بہت بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں میں۔ کون سے دو گروہوں میں؟ یہ 313 مسلمان اور 950 کفار مکہ، ان کے یعنی جو بٹوین جنگ ہوئی تھی بدر کی، اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو قاتل فی سبیل اللہ ہے، ایک تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے یہ مسلمان 313،
اور وہ اخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اور دوسرے جو کافر تھے وہ ظاہر ہے کہ کفر جو کافر ہے وہ طاغوت کی راہ میں، شیطان کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور یہ یعنی مسلمان ان کو اپنے سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی فزیکلی تو یہی تھا بات، یہ بات تھی بھی تھی، کیونکہ اس کو الٹا بھی کئی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا، اور وہ 313 مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ بہرحال تو فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت سے ہی، اللہ کی چاہت سے ہی، اللہ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ کسی کے پاس اگر ایٹم بم ہے، اگر ایسا ہوتا تو 48 دنیا کے وہ ملک جن سب کے پاس ایٹمی قوت بھی تھی کسی لحاظ سے، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی جدید تھا، لیکن وہ ایسے لوگوں سے جنگ ہار گئے 20-22 سال بعد بھی، یعنی 20-22 سال مسلسل جنگ کرنے کے بعد بھی، کہ ان کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے صحیح پہننے کا، کھانا نہیں ہے صحیح کھانے کا، پانی نہیں ہے صحیح پینے کو، چجائے کہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم ہوتا یا کوئی یعنی کوئی بندوق شندوق ہوتی ایک اچھی، کوئی یعنی ان کے پاس کوئی گن شن ہوتی، یا کوئی توپ یا اس طرح کی کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جہاز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس صرف ایمانی قوت تھی۔ یہ افغانیوں کی ہم نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور وہ دم دبا کے بھاگنے پر مجبور ہوئے، ورنہ کبھی بھی نہ چاہتے، کہ ان کے لیے کتنا رسوائی کا سامان ہوا، پوری دنیا کے سامنے کیسے وہ رسوا ہوئے، کتنا وہ ذلیل ہوئے۔ یہ ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ایک نہیں کئی جگہ کہا ہے کہ ان کنتم یعنی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مسلمان ہوئے۔ یعنی جیسے تاریں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کرنٹ نہ ہو تو کیسے پنکھا چلے گا، کیسے موٹر چلے گی، اور کرنٹ بھی پورا ہوگا تو پنکھا چلے گا، اگر تھوڑا کرنٹ ہوگا تو پنکھا نہیں چلے گا، بجلی مطلب کوئی بھی چیز نہیں چلے گی۔ اب کرنٹ پورا آنا چاہیے، ایمان کا کرنٹ اگر پورا ہے، اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اندر ایمان کا کرنٹ پورا ہوا تو اعلون، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہیں ملے گا۔ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ دیکھ لو آج یہ 15 سمجھ لو کہ 1500 سال بعد اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، اور یہ 1500 سال پہلے کا ہم واقعہ بدر کا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو غالب کر دیا 1000 کے لشکر کے اوپر، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اتنی بڑی تعداد جو ان کی تھی، کئی گنا یعنی زیادہ تھی، تو ان کو غالب ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر، لیکن کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ کی تائید جس کو حاصل ہوتی ہے وہ غالب آتا ہے۔ یہ اسلحہ اور یہ تعداد اور یہ چیزیں جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس کے اندر عبرت ہے، سبق ہے، لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ یعنی یہ غزوہ بدر جو ہے اس کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے بیان فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو، یہ اللہ کی مدد ہی تھی کہ 313 جو ہے وہ 1000 پر غالب آئے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے غالب آ سکتے تھے؟ ان کے پاس تو پورا اسلحہ ہی نہیں تھا، سب کے پاس تو تلواریں ہی نہیں تھی، اور جن کے پاس تھیں وہ بھی ایسی مطلب صحیح طرح سے تلوار، اس کو کہنا بھی یعنی کہ وہ صحیح تلواریں ہی نہیں تھی پوری ٹھیک طرح کی۔ تو یہ اللہ کی تائید ان کو حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی قوت کے اوپر غالب آ گئے، اور آج ہمیں اللہ نے یہ افغانیوں کی شکل میں بھی دکھا دیا کہ ایمان ہے تو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ اور یہ اللہ نے اس کو ایویں نہیں ایک بات بنا دیا، یہ مطلب ایک ہسٹری کے طور پہ نہیں وہ کیا، بلکہ ان فی ذلک لعبرۃ، اس کے اندر عبرت ہے، اس کے اندر سبق ہے، کس کے لیے؟ جن کی آنکھیں ہیں، جو دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔